صلی علی محمد وآل محمد۔ احباب کو پیغام سفر دیتے ہیں مسلم، قتل شہ والا کی خبر دیتے ہیں مسلم، مسافران منازل فنا و راہ نورداں مراحل رنج و بلا، حال سفر نور نظر سبت رسول الثقلین۔ جناب امام حسین علیہ السلام صفحہ کرتاس پر اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ بعد شہادت جناب امام حسن جب وہ امام یکو تنہا پنج تن میں سے رہ گیا تو ہر ایک اصحاب و موالی مشکل کشا وہ حسن مشتبہ خدمت بابرکت امام حسین علیہ السلام میں حاضر ہو کر فیض یاب ہوتا تھا، کیونکہ آپ نے بعد وفات برادر بزرگوار اپنے کو اخلاق مجسم کو وسعت دے دی تھی۔ عالم کا افتخار تھا پیارا بطول کا، بخشش علی کی تھی تو کرم تھا رسول کا، فیض ملازمت سے جو ہوتا تھا مہروبر، کرتا تھا اس میں لطف ید اللہ کا پسر، جو چومتا تھا پائے شہنشاہ مہروبر، سینے سے خود لگاتے تھے شبیر اس کا سر، محتاج بھی جو آپ کی خدمت میں آتے تھے، اٹھ کر قریب پھر انہیں حضرت بٹھاتے تھے۔ اور اسی طرح عادات احسان و جود و عبادت معبود بھی اختیار کی تھی، اس سے کہ غربا اور مساکین کو میرے پدر عالی وقار ہے در کرار یاد نہ آمے، حق پر نظر تھی خانہ نشین تھے شہ امم، مشغول تھے عبادت خالق میں دم بدم، یکساں گدا و شاہ پہ تھا آپ کا کرم، دل دکھ گیا کسی کا سنا جو بیان غم، جس مستحق میں لطف و کرم کی نظر ہوئی، دے آئے گھر پہ یوں نہ کسی کو خبر ہوئی، جز طاعت الہ کوئی اور تھا نہ کام، آٹھوں پہر نماز میں مشغول تھے امام، ہر روز روزہ دار تھا وہ آسماں مقام، حضرت تھے اور تلاوت قرآن تھی صبح شام، ہوتا تھا جب علم دل و جانے بطول پر، روتے تھے جا کے قبر جناب رسول پر۔ روایت ہے کہ جب معاویہ واصل جہنم ہوا اور بجائے اس کے یزید پلید تخت پر بیٹھا، اس کے دل پہ ابتدا سے حضرت کی دشمنی کا خیال تھا، لیکن بظاہر خط کمر و دغا سے اشتیاق ملازمت کے لکھا کرتا تھا۔ آخرش براہ مکر کوفیان وہ وفاکش کو ہموار کر کے اس ارادے سے خط لکھوائے کہ ایک مرتبہ اگر حسین مدینہ چھوڑ کر روانہ ہو جائیں تو پھر چاروں طرف سے محاصرہ کر لوں اور پناہ نہ دوں۔ القصہ حسب مشورہ یزید پلید کوفیان مردغا نے بہت سے عرائض بر مضمون اشتیاق قدوم سمینت لزوم شہید مظلوم تحریر کر کے خدمت بابرکت میں اس جناب میں ارسال کیے، جبکہ حضرت نے دیکھا کہ کوفی نہایت عزت و انتصاری سے بلاتے ہیں تو ناچار اپنے برادر گرامی قدر مسلم بن عقیل کو خلعت وکالت سے ممتاز فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے بھائی میں تو ابھی نہیں جا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ صغرا بیمار ہے نہ اسباب سفر تیار ہے، مگر تم جاؤ۔ بس آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا عذر ہے، کیوں حضرات واقف ہو گئی یہ گویا ابتدائی مصیبت حسین علیہ السلام کی ہے، بس باوجہ تیاری یہ سفر حضرت مسلم کے گلشن میں ہے چرچا گلے احمر سفری ہے، پریوں میں یہ گل ہے پریوں میں ہے گل بے کسو بے پر سفری ہے شور جنوں میں کہ دلاور سفری ہے، کہتا ہے جہاں شہ کا برادر سفری ہے، رنج و غموں مہر و مہو ماہی کے دن آئے، لو یسرب و بطح کی تباہی کے دن آئے۔ اچھا نہیں مسلم کے سفر کا تو قرینہ، افسوس جھڑتا نظر آتا ہے مدینہ، پھر جائیں گے سب کوفیوں کے دل میں ہے کینہ، ڈوبے نہ کہیں خون میں ایما کا سفینہ، کوفے کو انہیں آج جو بھجواتے ہیں شبیر، کل دیکھنا یہ بھی کہ چلے جاتے ہیں شبیر، ہے نعرہ شب پر میرا مسلم ارے چلاتے ہیں حیدر میرا مسلم،
کہتے ہیں پیغمبر میرا مسلم میرا مسلم، آئے گا نہ پھر کر میرا مسلم میرا مسلم، چلاتی ہے زہرا کہ میں اب کیا کروں لوگوں، جاتا ہے میرا پے کہ لقب کیا کروں لوگوں۔ الغرض وہ شب آئی فریاد زاری کے سننے میں کٹی، اور وقت صبح آیا، مسجدوں میں اذان صبح ہوئی اور نمازی مسجدوں کو روانہ ہوئے، جو مسافر تھے واسطے روانگی منزل کے تیار ہوئے۔ مسلم نے یہاں اپنے خزانوں کو اٹھایا، کس پیار سے آغوش کے پانوں کو اٹھایا، اللہ کے پہچاننے والوں کو اٹھایا، کہہ کے کہ یہ ان تازہ نہالوں کو اٹھایا۔ اٹھو میرے شیروں کے سحر دور نہیں ہے، ہوشیار کے اب وقت سفر دور نہیں ہے، اٹھو کہ اجل سر پہ کھڑی رہتی ہے ہر دم، ہوشیار ہیں جو لوگ وہ سوتے ہیں بہت کم، وقفہ نہیں پڑھ لی یہ نماز اور چلے ہم، آواز سنو جاگ رہے ہیں شہ عالم، اس وقت عجب پوچھ کا سامان بدا ہے، آواز اذان بھی ہمیں آواز درا ہے، چلنے پہ رہے حق میں تعامل نہیں کرتے، اللہ کی طاعت میں قصائل نہیں کرتے، اللہ کی طاعت میں تسائل نہیں کرتے، راحت میں نظر اہل توکل نہیں کرتے، وقفہ عمل نیک میں بالکل نہیں کرتے، یہ سن کے دعا باپ کو دیتے ہوئے اٹھے اور پہلوؤں سے نیمچے لیتے ہوئے اٹھے، اللہ اللہ۔ ابھی صاحبزادگان حضرت مسلم بہت کم سن ہیں، مگر بشوق سفر اٹھ کر اول حضرت مسلم کو تسلیم کی اور وضو کر کے چھوٹے چھوٹے سجادوں پر نماز پڑھی۔ چنانچہ روایت ہے کہ احباب حضرت مسلم بعد انفراغ نماز تسبیح پڑھتے ہوئے ڈیوڑی پر بااشتیاق قدوم میمنت لزوم حضرت مسلم آ کر واسطے رخصت کی جمع ہوئے تھے، اور کوئی روتا تھا کوئی دعا کرتا تھا کہ خدا خیر کرے، مسلم کو پھر مدینے میں لاوے، اور دولت سرا میں حضرت مسلم سامان سفر میں مشغول تھے اور صاحبزادے اپنی تیاری میں مصروف کہ ناگاہ خدا خبر کثرت احباب کی لائے، پوشاک نجومی یہ پہننے بھی نہ پائے، یاروں میں محل سے جو کمر باندھ کے آئے، احباب نے مجرے کے لیے ہاتھ اٹھائے، جب نائب شہ پوچھ کے سامان سے نکلے، فرزند بھی مسلم کے عجب شان سے نکلے، تلوار لیے بیٹھ گئے دوستوں کے پاس، احباب نے آغاز کیے کچھ سخن یاس، اللہ کرے آپ کو آئے یہ سفر راس، کیا کیا ہمیں اس خانہ امید سے ہے یاس، دیتا دنیا کی مصیبت سے اگر خانہ نشی تھے، حاضر جو ہو گیا نہ پریشان نہ ہنسی تھے، باتیں تھی کبھی یاس کی گہ آہ لبوں پر، پڑھتے ہوئے قرآن نکل آئے شہ صفدر، ایک قول عزیزوں کا شہیدی کے برابر، ارے ہمراہ تھے عباس علی قاسم و اکبر، سب کو جدہن مہر لگا اور ماہ جبی تھے، پر حضرت مسلم کی جدائی سے ہنسی تھے، بولا کوئی اکبر سے کہ شہزادہ جمہور، اترا نظر آتا ہے مجھے چہرہ پر نور، ہٹ آئی یہ ہے دھوپ مزاجات کا محرور، عباس وفادار سے گویا ہوئے سمسور، معلوم یہ ہوتا ہے دل اس وقت ہنسی ہے، کچھ دشمنوں کی طبع تو ناساز نہیں ہے، الغرض اس صحبت احباب اور وقت رخصت کو اگر تحریر کرتا ہوں تو ملول ہو جائے گا، حضرت علی اکبر و عباس سب کے سب حضرت مسلم کے آس پاس، ہر ایک احباب کاروبار میں مصروف، اسباب دوا تھے، اور جناب امام حسین علیہ السلام سر مبارک خم کیے ہوئے آپ دیدہ ہر ایک کی طرف نگراں تھے کہ اسی عرصے میں خدام نے اطلاع بار ہو جانے جملہ اسباب ہمراہی کی گوش گزار مسلم جردار کی اس وقت
مسلم سے کہا شاہ صاحب شمشیر ہو آؤ ذرا گھر میں تو رخصت ہو میرے شیر. وہ بولے بہت خوب نہیں دیر. یہ کہہ کے محل میں گئے تھا زیست سے دل سیر. اشکوں سے پھرے دی گئے پرنم نظر آئے. نرگس میں درے قطرے شبنم نظر آئے. فرمایا کوئی جلد رقیہ کو بلا دو. حق اس کو یتیمی سے بچائے یہ دعا دو. اب باپ سے چھٹ جاؤ گی بیٹی کو بتا دو. آرام میں بھی ہو میری پیاری تو جگا دو. کہہ دو دم فرقت ہے دم نوحہ گری ہے. پھر سوئیو ملاؤ کہ بابا سفری ہے. جا کر کسے معلوم پھر آئیں کہ نہ آئیں. ہم بے کس و مظلوم پھر آئیں کہ نہ آئیں. ماں ظلم کی ہے دوم پھر آئیں کہ نہ آئیں. ارے دیدار کے محروم پھر آئیں کہ نہ آئیں. اس وقت جو روکا رہو لے لے میری پیاری. اس وقت جو درکار ہو لے لے میری پیاری. جو دل میں ہو ارمان وہ کہہ لے میری پیاری. اتنے میں نظر آئی وہ بیمار یتیمی. ارے چہرے سے نظر آ گئے آثار یتیمی. تھی ساتھ سکینہ بھی گرفتار یتیمی. ظاہر تھے ہر ایک عضو سے آثار یتیمی. سینے سے لگایا اسے مسلم نے بلا کر. ارے منہ چوم لیا پیار سے زانوں پہ بٹھا کر. کس درد سے فرمانے لگا عاشق یاری عاشق باری. بی بی ہے سکینہ شہ ابرار کی پیاری. تم خادمہ ہو ان کی یہ مالک ہے تمہاری. اب ہم تو چلے رکھی نا امید ہماری. ہر مرتبہ قدموں پہ گرا کیجیے بیٹا. ساتھ ان کے شب و روز رہا کیجیے بیٹا. اور اس طرح پر نصیحت فرمائی. کہ رقیہ شام و سحر خدمت دختر شبیر میں سکینہ کے ہمراہ کھیلنا. اپنی شہزادی کے زیور کی محافظت کرنا. خاص کر گوہرائے گوش نایاب ہیں. سب سے زیادہ خبرداری ان کی کرنا. جس قدر خدمت کرو گی اس کا صلہ پاؤ گی. جناب امام حسین علیہ السلام کو ہر صبح تسلیم باقرینہ کیا کرنا. جب ہم تم کو یاد آئیں گے شبیر سینے سے لگائیں گے. کیوں حضرات مسلم نے کہا جب کہ تماچا اسے مارا. زیور تن مخدوم عالم سے اتارا. وہ چاند سا عارض گل سوسن ہوا سارا. ارے چلاتی تھی اس وقت نہیں کوئی ہمارا. ظالم نے گلا رش کے سمن باندھ کے کھینچا. اور ننھے سے بازو میں رسن باندھ کے کھینچا. الغرض اس صاحبزادی کو سمجھا کر آپ باہر تشریف لائے. جو کچھ اسباب خاص ہمراہی تھا خدام ہاتھ لے آئے. حضرت مسلم روبرو جناب امام حسین علیہ السلام آ کر کھڑے ہوئے اور آداب بدلا کر عرض کی. جاباز کو ہو جلد اجازت میرے آقا. دن چڑھتا ہے اب کیجیے رخصت میرے آقا. شہ ہاتھوں کو پھیلا کے پکارے ادھر آنا. ہو آؤ لو آؤ گلے سے تو لگو جاؤ کہ جانا. پڑھتے تھے دعا کان میں پکڑے ہوئے شانہ. کہتے تھے کہ ہو ظلم تو ہنس ہنس کے اٹھانا. گو بارش تیغ و تبر و سنگ ہو بھائی. صابر ہے جو اس دم نظرہ تنگ ہو بھائی. مجرا کیا مولا کو چلے مسلم بے پر. سب دوست سمٹ کر ہوئے ہمراہ دلاور. اے باپ سے ہونے لگے رخصت جو ٹھہر کر. وہ بولے کہ کیا جائیں ہمیں گور ہے اب گھر. لے چلیے ہمیں ساتھ زبان آپ کا کیا کام کیا ہے. ہمراہ رکاب آپ کے رہنے میں مزہ ہے. بس اس وقت حضرت مسلم نے تمام احباب کی گزارش کے جواب میں ارشاد فرمایا کیا اے صاحبوں وطن کے مرنے کی کیا بات ہے. جنازے کے ہر ایک عزیز و اقارب و احباب ساتھ ہیں.
مرگ غربت میں ہر ایک طرف سے یہاں سے تم کو ساتھ لے چلنے میں ہر طرح کا وشواس ہے. بیان آنے کی امید کہاں اب نہ پھریں گے, جائیں گے سوئے باغ جنا اب نہ پھریں گے, کرتے تھے بہن سب یہ بیان اب نہ پھریں گے, دی مرگ نے آواز کہاں اب نہ پھریں گے. ملنے لگے احباب سے مسلم کے پسر بھی, دریا بھی رواں ہونے لگا اور گوہر بھی, راہی سوئے کوفہ جو ہوئے مسلم ناشاد, یہ پہلے ہی جنگل میں ہوا سانحہ فریاد. ایک آہوے خوش چشم کو پکڑے ہوئے سیاد, گردن میں چھری پھیرتا ہے صورت جلاد, تکتا ہے وہ ہر نسل کو ہر ورگ کی صورت, بس پیش نظر پھرنے لگی مرگ کی صورت. یہ حال دیکھ کر حضرت مسلم واپس آئے اور حضور میں امام حسین علیہ السلام کی حال بشگنی عرض کیا. اس وقت جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلم تم ٹھہرو, اب میں خود جاؤں گا. یہ سن کر حضرت مسلم کے مدد میں ریش آ گیا اور عرض کی میں نے صرف عرض حال کیا ہے, میں جانے کو تیار ہوں. ارشاد فرمایا آپ نے کہے مسلم مشکلیں بہت کو ہے مصیبت نہ اٹھے گا, بے اپنے گئے بار شفاعت نہ اٹھے گا. الغرض مولا سے یہ سن کر جو ہوئے بادی دے پیمان, تقدیر نے دکھلائے عجب طور کے صحرا. راتیں وہ سیاہ بھوک نہ وہ شیر کا ہر جا, جھونکے وہ ہوا کے کبھی پتوں کا اڑنا. ایزائیں بہت راہ میں پاتے ہوئے پہنچے, کوفے میں غرض رنج اٹھاتے ہوئے پہنچے. جب کوفیہ نے پرتگال حال آمد حضرت مسلم سنا, تو متفق ہو کے چلے گھر سے پے استقبال. آئے دروازے تلک شہر کے باجا جاہو جلال, ظاہر ان سے ملاقی ہوئے بازو کمان. سیسے نحس مگر بغض تھے, سینے نحس مگر بغض سے تھے مالامان. دل میں سوچے کہ شہادت کا کفیل آیا ہے, بادشاہ عربستان کا وکیل آیا ہے. پس بعد حصول ملازمت ہر ایک شقی سفر حال جناب امام حسین علیہ السلام ہوا اور پوچھنے لگا کہ قدم بوسی سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ کب تک مشرف ہوں گے. ایسی تدبیر فرمائیے کہ یہ تیار قدوم سمینت لزوم شہزادہ کونین امام دارین سے منور ہوئے. روئے خاطر تھا زبر سب کا مسافر کی طرف, مطمئن آپ ہوئے دیکھ کے ظاہر کی طرف. اور بجواب ان کے حضرت مسلم فرماتے تھے کہ میں حال تمہاری عقیدت کا تفصیل تحریر کرتا ہوں, یقین ہے کہ برادر بزرگوار جلد تشریف لائیں گے. حال سے یہاں کے جو والد شہیدی ہویں گے, ہے یقین اب کے محرم میں یہی ہویں گے. یہ سن کر ان بازوں نے براہ مطلوب بیعت کرنا شروع کی. چنانچہ بعض روایت میں 25,000 اور بعض میں 18,000 مکانوں کا بیعت قبول کرنا تحریر ہے. بس یہ تمام حال حضرت مسلم نے بازریے ارزنداشت خدمت بابرکت گوشوارے عرش اعلیٰ شہید کربلا میں تحریر کیا. بس جس وقت خدمت بابرکت میں یہ تحریر پہنچی, اس وقت آپ نے حضرت عباس سے بات دکھانے عرضی مسلم کے ارشاد فرمایا کہ ساکنان کوفہ میری بیعت پر راضی ہیں. انشاءاللہ قصد رکھتا ہوں کہ بعد فراغ مناسی کے حج اس طرف چلوں گا. ہنوز ارادہ آپ کا پورا نہ ہوا تھا کہ دشمنان اطراف و جوانب براہ عداوت خوریزی پر تیار ہوئے اور نیز خطوط بھی آنے لگے.
شہشر سے باغیوں کے جو ناچار ہو گئے، حضرت وطن سے کوچ پہ تیار ہو گئے، قبر رسول پر گئے روتے شہ زمن، رخصت ہوئے زری ہی سے باسط غم و محن، ماں سے پھرے تو آئے سوئے مرقد حسن، فرماتے تھے کہ آہا چھوٹا ہم سے اب وطن، بھائی کی ماں کی قبر سے رو کر جدا ہوئے، چھوڑا وطن کو راہی دشت بلا ہوئے۔ الغرض مدینہ منورہ سے میں اہل بیت اطہار و طفلان شیر خوار کچھ فرما کر کعبے میں پہنچے۔ جب یہاں پر بھی مہلت ظلم و شکا سے نہ پائی، ناچار وہاں سے بھی رخصت ہوئے، اور اسی طرح کہتے تھے بسد درد کے اے کعبہ داور، اب تجھ سے جدا ہوتا ہے فرزند پیمبر، ملتی نہیں سید کو اماوائے مقدر، جاتا ہوں سوئے گور سراسیمہ و مستر، دوری ہوئی اس گھر سے بس اب دل کو یقین ہے، قربانی شبیر کا ہنگام کری ہے، پھر قبر محمد کی طرف پڑھ کے زیارت کی، عرض مسافر کی دوبارہ ہے یہ رخصت، کعبے میں بھی نانا نہ میسر ہوئی راحت، آزار پہ باندھے ہیں کمر اہل ضلالت، مخفی ہوئے ہیں قافلے حاج میں آ کے، پائیں تو مجھے ذبح کریں گھر میں خدا کے، نانا مجھے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ملتا، جنگل میں بھی بستی کا بسانہ نہیں ملتا، 8 پہر بچوں کو کھانا نہیں ملتا، پانی کہیں ملتا ہے تو دانا نہیں ملتا، مہلت نہیں اتنی بھی کہ سائے میں کھڑا ہوں، حضرت سے جدا ہو کے تباہی میں پڑا ہوں۔ الغرض اس طرح بین فرماتے ہوئے آپ محراب و منبر سے رخصت ہوئے، اور تے منازل اور قد مراحل کرتے ہوئے کوہ بیابان میں چلے جاتے تھے۔ قریوں سے زیارت کو جو آتی تھی خلقت، کرسی پہ نکل بیٹھتے تھے خیمے سے حضرت، یکساں تھی ہر ایک پر نظر لطف و عنایت، محتاجوں سے باتیں تھی غریبوں سے محبت، ہر عاجز و بے کس کی مدد کرتے تھے مولا، محتاج کا ہدیہ بھی نہ رد کرتے تھے مولا، سب کہتے تھے اے احمد مختار کے جائے، کیوں خانہ ہم چھوڑ کے مولا ادھر آئے، فرماتے تھے شبیر کے ہم رہنے نہ پائے، یوں کوئی مسلمان نہ مسلمان کو ستائے، تیاری تیغ و تبر و تیر ہوئی ہے، تدبیر گرفتاری شبیر ہوئی ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر میں خانہ معبود میں رہتا تو اہل ستم دستے تعدی بڑھاتے، اور کچھ تو خون ہوتا تو حرمت خانہ خدا میں فرق آتا، عباس اور قاسم جرار کس سے رکتے، بس یہ سوچ کر میں وہاں سے چلا آیا، ورنہ تیغوں سے نہ ملتی انہیں مہلت کوئی دم میں، واللہ مجھے پاس تھا حرمت کا حرم میں۔ بس بجواب ارشاد اس جناب کے تمام مردمان و دیہات جو اسنائیں راہ میں ملتے تھے، حال پریشان اہل حرم و اطفال خردسال دیکھ کر سب عرض یہ کرتے تھے کہ اے خلق کے والی، قریوں میں غلاموں کے مقام ہی تو ہے خالی، بندوں کو سرفراز کریں سید عالی، مہمان ہو غریبوں کے یا انصار و موالی، فخر اس کا ہے رخ جون سے قریے کی طرف ہو، عزت ہو جو مردوں کو کی تو زندوں کا شرف ہو، فرماتے تھے حضرت تمہیں خالق رکھے آباد، دنیا میں برو مند ہو ہر ایک کی اولاد، کیا اپنی تباہی کہوں میں بے کس و ناشاد، رو گے مفصل جو سنو گے میری روداد، درپیش ہے وہ راہ کے کچھ کہہ نہیں سکتا، بے کنج لہد اب میں کہیں رہ نہیں سکتا، اللہ تم کو جزائے خیر دے کہ اس مظلوم سے بخاطر پیش آئے ہو، ہر چند کے سفر میں لو چلتی ہے، گرد اڑتی ہے لیکن مجھ
को अपनी मंजिल पर जाना जरूर है। अलगरज उन सब से ये फरमा के चले सैयद अबरार रोते हुए बस्ती में गए अपनी वो दीदार। फिर थे वही जंगल, वही मैदान, वही कोसार, बस्ती थी ना कोसो ना कहीं साए अचार। गर्मी थी कि थे नखल भी सूखे हुए वन में, मुरझा गए थे फूल मोहम्मद के चमन में। और बावजूद मां सहूबात और सब्जियों के इमाम नामदार एजाज इसी तरह दिखाते हुए शबीर जाते थे बस शौक सुए नेज़ो शमशीर। गर शाम को ठहरे तो शहर को हुए रहगीर, हरदम यही कहते थे गए मालिक के तकदीर। कश्ती मेरी तूफान में है साहिल नजर आए, मुश्ताक है दिल जिसका वो मंजिल नजर आए। ऐ हजरात तमाम हाल मसाइब इस सफर का अगर गुजारिश किया जावे तो मजलिस को तूल होगा। अलगरज हमारे शहंशाह सऊबात सफर उठाते हुए चले जाते थे। गुर्बत की जफा में यूं ही सहते हुए दिन रात, गुर्बत की जफाएं यूं ही सहते हुए दिन रात। तेरा है खुदा करते थे शब्बीर खुशां गोकात, हो जाते थे जिस मर्द मुसाफिर से मुलाकात। घोड़े की ना रोक के फरमाते थे ये बात, ठहरा नहीं सकता कि सरे राह है भाई। अरे कूफे की खबर से भी कुछ आगाह है भाई। वो कहता था कूफे में अजब कद्र है बोला। हर सिमत है किससे तो फसाद उठते हैं, हर सिमत है किससे तो फसाद उठते हैं हर जा। जोर उनका है कुछ जिनको मुरव्वत नहीं, हाशा होते हैं सितम कोई किसी की नहीं सुनता। ये जुल्म ये बेदात नहीं और किसी पर, मौला जो तबाही है वही बाने अली पर। अलगराज इसी तरह कुरहान परेशानी शियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बयान करता था और कहता था कि आका अलावा इस हंगामे के मैंने देखा है कि लश्कर कसीर बागात तूफा में बाज़ में जंग तैयारी सामान में खूब मसरूफ हैं और अतराफ व जवानिब से जो फौजें चली आती हैं। मकानों से कोई नहीं निकलने पाता, बल्कि कुछ सवार इधर के आने को भी आमादा हैं। बस उस वक्त घबरा के ये उस शख्स से बोले शह मज़लूम, भाई तुझे मुस्लिम का भी कुछ हाल है मालूम। ऐसा ना हो रह जाए मुलाकात से महरूम। उसने कहा मैं वहां से चला था तो ये थी धूम, बेकतली किसी को नहीं आराम मिलेगा, मुस्लिम का जो सरला हो तो इनाम मिलेगा। कूचों में मनादी ये निदा देता था हर बार, भागा है कल मस्जिद कूफा से गुनहगार। घर में कोई मुजरिम को छुपाए न खबरदार, आफत थी मोहल्लों में बयाबंद थे बाजार। बचने की नहीं दर में जहां दुश्मने दी हैं, मुस्लिम कहीं पोशीदा है फर्जंद कहीं है। आशूब है इस शहर में ऐ खल्क के सरताज, जो घर के थे आबाद वो सब हो गए ताराज। क्या क्या शरफान आने शबी को है मोहताज। कल कत्ल हुआ वो जो गिरफ्तार हुआ आज, वो खुशे रगबत में जो आलम हाकिम से मिले हैं, पुरशिश है कि ये क्या सोच के मुस्लिम से मिले हैं। इस कदर मुझको आगाही है कि बवजह मोहब्बत हज़रत मुस्लिम इब्न ज़ियाद बख्तियार ने हानी इब्न उर्वा का सर कटवा लिया था और चारों तरफ यही मनाजी की कि जो कोई मुस्लिम को मदद देगा वो सजा पावेगा। तमाम रियाया परेशान हैं, मकानों की तलाशी होती है, मोहल्लों में आग लगी है,
جناب امام حسین علیہ السلام نے جس دم یہ حال منزل جا حاجز میں مسافر سے سنا، بس وہاں سے کوچ فرمایا، اور راہ گزر میں ہر ایک انصار کو تاکید تھی کہ اگر کوئی اور مسافر کوفے سے آتا ہوا نظر آوے تو میرے پاس لانا کہ اس سے حال مسلم دریافت کروں گا۔ کہ ناگاہ جس وقت منزل سالمیہ پر پہنچے، ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ ایک سوار گرمینہ نمودار ہوا، اور وہ خود اپنے دل میں کہتا جاتا تھا، راہ میں سبت پیغمبر سے شرف ہوں اگر، راہ میں سبت پیغمبر سے مشرف ہوں اگر، دست بستر ہوں گزارش کروں بادی دے در، کیجئے قصد نفس کا شہ گرد پر، شہر پرفتنہ و آشوب ہے وہ اے سرور، کوفہ سب ظلم و شعار اور جفا پیشہ ہے، روح احمد کا بھی ان کو نہیں اندیشہ ہے۔ بس اس عرصے میں جناب امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اے بھائی اس شتر سوار کو میرے پاس لاؤ۔ آپ قریب شتر سوار پہنچے اور فرمایا کہ اے سوار، ہمارے آقا نامدار تجھ کو بلاتے ہیں۔ وہ وہ مسافر حال آتا کا ہوا اور فرمایا جناب عباس نے نور نگاہ فاتح بدرو حنین ہے، آقا کا میرے اس میں مبارک حسین ہے۔ یہ سن کے آنسو آنکھوں سے اس شخص نے بہائے، سینے پہ ہاتھ مار کے بولا کہ ہائے ہائے، تو اس طرف کو سید والا وطن سے آئے، آفت سے نور چشم نبی کو خدا بچائے۔ عباس اہل کوفہ کو تم سب سے بیر ہے، پھر جائیے آپ جانب یثرب تو خیر ہے۔ گھبرا گئی یہ سنتے ہی عباس سے باوفا، فرمایا اے عرب تیرے رونے کی وجہ کیا؟ مسلم نے بھی تو حال یہ خط میں نہیں لکھا، اس نے کہا کہ اور ہے کچھ ماں کا ماجرا، سب شہر پھر گیا ہے شہ خاص و عام سے، کہنا ہے جو کہوں گا شہ تشتہ کام سے۔ بس ہمراہ جناب عباس وہ شتر سوار باخدمت پسر حیدر کرار حاضر ہوا، اور وسعت تازی میں آدھا پجل آیا، اور آپ نے نوازش کران سے سرفراز فرما کر جواب سلام دیا، اور مفسر حال کوفے اس وقت وہ سوار مستجر ہو کر بے منو ایثار دیکھنے لگا، اور آنکھ سے بے اختیار اشک جاری ہو گئے۔ رو رو کے بولا شہر سے کہے سید البشر، اس کوفے سے اب چلا ہوا آتا ہوں میں ادھر، فرمایا شہر نے کچھ تجھے مسلم کی ہے خبر؟ رونے لگا وہ مرد مسافر جھکا کے سر، شہ بولے وجہ کیا ہے، شہ بولے وجہ کیا جو تیرا حال غیر ہے، جلدی بتا دے میرے مسافر کی خیر ہے۔ رو رو کے حال پوچھتے تھے شاہ نامدار، ارے گر کر قدم میں شہ کے وہ کہتا تھا بار بار، پھر چلیے وطن کی طرف میرے کردگار، یہ سارے کوفی عہد شکن اور جفا شوار، آل رسول پاک میں کیا کیا جفائیں کی، یہ ہیں وہی علی سے جنہوں نے دعائیں کی۔ اے شاہ کنین کوفے کو نہ جائیے، برائے علی و زہرا وطن کو پھر جائیے، عجب نہیں کہ سر راہ آپ کے ہوں، اہل بیت محمد تباہ ہوں، بس آپ نے بمجھے اس کے حسد دل پر سے کھینچ کر فرمایا کہ اے بھائی راضی ہوں، ساتھ حکم اپنے خدا کے، لیکن بنائے خدا حال مسلم سے جو خبر رکھتا ہو بیان کر۔ اس نے عرض کی کہ یہ اپنے رسول اللہ کس زبان سے حال مسلم عرض کروں کہ جس وقت یارو گزار مسلم یعنی حانی بن عروہ و قیس و عبداللہ بن یفتر وغیرہ مارے گئے اور مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، اس وقت ابن زیاد نے حکم گرفتاری مسلم اپنی فوج کو دیا، اور اس طرف وہ جوار شمشیر آبدار لے کر مقابلے کو تیار ہوا،
اور بہت سے کوفیہ نے بشوار کو داخلے دارالبوار کیا۔ آخر جب تاب مقادمت تیغ آبدار نہ لا سکے تو جوڑے ہوئے ہاتھوں کو ستمگار پکارے، اب روکیے تلوار کو دم نکلے ہمارے، بچے بچنے نہیں مر جائیں گے ہم خوف کے مارے، للہ اما دیجئے ہے گور کنارے، رکتی ہے بھلا ضرب کہیں ایسے ولی کی، حضرت کو قسم جانے حسین ابن علی کی، نانے شہ والا جو سنا دل میں ہوا درد، شمشیر دو دم روک کے کھینچا نفس سرد، سر پر اجل آئی رخ پر نور ہوا زرد، ہم مشورہ پھر ہونے لگے کافر نامرد، کی فرقہ مکار نے تدبیر اسی جہاں، دیدار کو روکے رہے بے پیر اسی جہاں، تھی کثرت اہل ستم و عظمت اللہ، کفار نے ایکار بنایا سب چاہ، منہ بندہ جب تور کا دھوکہ تھا سرے راہ، گھیرے ہوئے مسلم کو وہی لائے جو بدخواہ، برج فلک مہرو طلت، برج فلک مہرو طلت کو گرایا، تھا شور کے لوچا ہمیں یوسف کو گرایا، کیا بسے بھلا قبضے میں دشمن کے جب آئے، روباہ دل اس شیر وفادار پہ چھائے، بس تیر کے ہی چاند سے سینے پہ لگائے، نیزے کے ہی آئی نئے رفتار پہ کھائے، بے کس پہ جراحت بھی مگر اشک فشاں تھے، فمارے لہو کے تنے مسلم سے رواں تھے، اور اس وقت حضرت مسلم محاصرے میں زخم کیے ہوئے اس غار میں خاموش کھڑے تھے، کوئی تلوار مارتا تھا کوئی پتھر لگاتا تھا، عجب عالم یاس میں فریاد کرتے تھے اور کوئی نہ سنتا تھا، بار بار ہر شخص سے یہی کہتے تھے کہ کوئی میرے آقا کو بلا دے، کہہ دے کہ غلام آپ کا مہمان کوئی دم ہے، یا سبت نبی آپ کے قاصد میں ستم ہے، اے فاطمہ کے ماہ جو آنا ہو تو آؤ، مسلم سرے راہ جو آنا ہو تو آؤ، جانے اسد اللہ جو آنا ہو تو آؤ، تائید کو یا شاہ جو آنا ہو تو آؤ، اب ایک جہاں نائب حضرت سے پھرا ہے، تیغوں میں غلام آپ کا اس وقت گرا ہے، چلائے کبھی آئیے یا حیدر کرار، مسلم کو بچا جائیے یا حیدر کرار، تشریف ذرا لائیے یا حیدر کرار، کفار کو سمجھائیے یا حیدر کرار، کہتے ہیں ستمگار گرفتار اسے کر لو، کہہ دیجئے بابا اسے کہ بیٹے کی خبر لو، کہہ دیجئے بابا سے کہ بیٹے کی خبر لو، سنتے نہیں ہے ان کا کشا آپ کہاں ہیں، بھائی حسن سبز قبا آپ کہاں ہیں، جلد آئیے محبوب خدا آپ کہاں ہیں، اس وقت بطول ذرا آپ کہاں ہیں، یا لاش پہ رونے کو کوئی پاس نہیں ہے، سر کٹنے کا ہے وقت کوئی پاس نہیں ہے، افسوس صد افسوس اس فریاد کو کسی نے نہ سنا، اور اس ظلم و ستم پر بھی بات نہ آئے، اور اے ایمان کونو مکان رب کی زبان سے عرض کروں، جل جائے زبان غلام کی کہ جو ستم مسلم پر ہوئے بتفصیل عرض کروں، یعنی اس غار میں پتھر لکڑیاں جلتی ہوئی مسلم پر پھینک کر ماری، جس وقت ہاتھ بالکل بے تاب و مجروح ہو گئے، اور اس غار میں انبار لکڑیوں اور نیم سویخت آقا کے اندر کمر چھپ گئے، اس پر بھی ملا حاکم کوفہ کو نہ آرام، افسوس دیا حکم کے ہو قتل یہ گلفام، کوٹھے پہ انہیں لائے پے قتل بر انجام، خورشید پکارا کہ ہے خورشید لبے بام، یہ خون میں ڈوبے ہوئے دل خستہ کھڑے تھے،
मानिंद गुनहगार रसन बस्ता खड़े थे। बस जो खूफियाने दीन हंसते हुए तमाशे को आते थे और कूचों में खुशी खुशी फिरते थे और कोठों पर उनकी औरतें तमाशा देखती थी। उस आलम गुर्बत में उन लाइनों से फरमाते थे कहे फिर कहे बेदीन, अगर मुझ बेगुनाह की गर्दन मारना मंजूर है तो तुम जानते हो कि बादशाहों का ये दस्तूर है कि जब किसी गुनहगार की भी गर्दन मारते हैं तो उससे हाल दिल पूछते हैं, उसकी तमन्नाए आखिरी को बरलाते हैं कि हवस न ले जाए, हविस न ले जाए। और मैं तो दुश्मन नहीं, मैं तुम में हूँ मेहमान तुम्हारा, एक बात जो मानो तो है एहसान तुम्हारा। इस दम मुझे लाकर मेरे प्यारों को दिखा दो, अंधो हो गमो रंज के मारों को दिखा दो। हे दाग लाए उज़्रो दिन को दिखा दो, फूलों को दिखा दो, मेरे तारों को दिखा दो। मिल लेने दो उन नाज के पानों से पिदर को, मैं लूं उन्हें आगोश में तुम काट लो सर को। कहते थे अभी ये कि हुआ कहरे दुहाई, जल्लाद ने शमशीर सितम सर पे लगाई। चिल्लाए हसन पाए सितम मर गया भाई। हैदर ने सदा दी मेरे प्यारे की फिदाई। तड़पा जो सरे मुस्लिम जीजा जमी पर, थर्रा के तने पाक गिरा जमी पर। रो रो के निकलता था तने पाक, रह रह के निकलता था तने पाक से जब दम। मजबूह कतन लौटता था खाक में उस दम। लाशे की तरफ देख के खुश होते थे अज़लम। यासीन जो पढ़ते तो कहाँ थे शह आलम। याद शह वाला में सफर कर गए मुस्लिम। आदा ने बहम हंस के कहा मर गए मुस्लिम।